حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین وہ دونوں مومن ہیں یا نہیں؟ بعض علماء نے اس مسئلے میں توقف کیا اور فرمایا کہ ان دونوں کو مومن یا کافر کہنے سے زبان کو روکنا چاہیے اور اس کا علم خدا کے سپرد دینا چاہیے۔ مگر اہل سنت کے علماء محققین مثلا امام جلال الدین سیوطی و علامہ ابن حجر حیتمی و امام قرطبی و حافظ الشام ابن ناصر الدین و حافظ شمس الدین دمشقی و قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی و شیخ عبد الحق محدث دہلوی جیسے علماء کرام وغیرہ رحمہم اللہ تعالی علیہم کا یہی عقیدہ اور قول ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں یقیناً بلا شبہ مومن ہے۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کو مومن نہ ماننا یہ علماء متقدمین کا مسلک ہے، لیکن علماء متاخرین نے تحقیق کے ساتھ اس مسئلے کو ثابت کیا ہے کہ حضور کے والدین بلکہ حضور کے تمام آبا و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک سب کے سب مومن ہے۔ اور ان حضرات کے ایمان کے ثابت کرنے میں علماء متاخرین کے 3 طریقے ہیں۔ اول یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین اور آبا و اجداد سب حضرات ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، لہٰذا مومن ہوئے۔ دوم یہ کہ یہ تمام حضرات حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ایسے زمانے میں وفات پا گئے جو زمانہ فطرت کا زمان کہلاتا ہے، اور ان لوگوں تک حضور علیہ السلام کی دعوت ایمانی پہنچی نہیں، لہٰذا ہرگز ان حضرات کو کافر نہیں کہا جا سکتا بلکہ ان لوگوں کو مومن ہی کہا جائے گا۔ سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو زندہ فرما کر ان کی قبروں سے اٹھایا اور ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کر حضور علیہ السلام کی تصدیق کی۔ خاتم المفسرین حضرت شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ امام قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ میں تحریر فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں ہم لوگوں کو ساتھ لے کر چلے اور حجوں کی گھاٹی پر گزرے تو رنج و غم میں ڈوبے ہوئے رونے لگے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اونٹنی سے اتر پڑے اور کچھ دیر کے بعد میرے پاس واپس تشریف لائے تو خوش مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، کیا بات ہے کہ آپ رنج و غم میں ڈوبے ہوئے اونٹنی سے اترے اور واپس لوٹے تو شادہ فرحاں مسکراتے ہوئے تشریف فرمائے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ ان کو زندہ فرما دے، تو خدا تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا اور وہ ایمان لائی۔ اور یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ماں باپ کی قبروں کے پاس روئے اور ایک خشک درخت زمین میں بو دیا اور فرمایا کہ اگر یہ درخت ہرا ہو گیا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ان دونوں کا ایمان لانا ممکن ہے۔ چنانچہ وہ درخت ہرا ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ دونوں اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اسلام لائے اور پھر اپنی قبروں میں تشریف لے گئے، اور ان دونوں کا زندہ ہونا اور ایمان لانا نہ عقلاً محال ہے نہ شرعاً، کیونکہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کے مقتول نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے بھی چند مردے زندہ ہوئے۔ قاضی امام ابو بکر بن العربی مالکی سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آبا و اجداد جہنم میں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص ملعون ہے، کیونکہ
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں ملعون کرے گا۔ حافظ شمس الدین دمشقی علیہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو اپنے نعتی اشعار میں اس طرح بیان فرمایا: حب اللہ النبی مزید فضل علی فضل وکان بہ رؤوفا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فضل بالائے فضلاً سے بھی بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ان پر بہت مہربان ہے۔ فأحیا امہ وکذا اباہ لایمان بہ فضلا لطیفا، کیونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ماں باپ کو حضور پر ایمان لانے کے لیے اپنے فضل لطیف سے زندہ فرما دیا۔ فسلم فالقدیم بہ قدیر وإن کان الحدیث بہ ضعیفا، تو تم اس بات کو مان لو کیونکہ خداوند قدیم اس بات پر قادر ہے اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور علامہ ابن حجر ہیثمی نے مشکات کی شرح میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ دونوں ایمان لائے اور پھر وفات پا گئے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس مسئلے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اچھی طرح تحریر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آبا و اجداد موحد و مسلم ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اردو اسلامک میڈیا کے ناظرین، اس کا اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں ہوگا۔ اس ویڈیو کا پہلا حصہ دیکھنے کے لیے نیچے ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے لنک کو ٹچ کر کے دیکھیے اور شیئر کیجیے، دوسروں تک یہ ویڈیو پہنچائیے تاکہ وہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں سنیں۔